اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ برادران گرامی، آج اس وقت لائیو آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہندوستانی ملا کا کہ جس کے بدن پر عبا کبا اور امامہ ہے اور بظاہر اپنے حلیے سے وہ خود کو شیعہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی وہ ویڈیو ہے جس کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ، بالخصوص وہ لوگ جو ملک عزیز پاکستان کی ہر طرح کی مخالفت کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، وہ ویڈیو لے کے اس کو شیعہ مذہب کا عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل شیعہ یہ چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا، کسی ایک شخص کا جو فعل ہے وہ تمام پر حجت نہیں ہوا کرتا، نہ ہی حجت ہو سکتا ہے۔ اس ملا نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا، جس مجمع سے وہ خطاب کر رہا ہے وہ آر ایس ایس کا مجمع ہے، اور آر ایس ایس وہ جماعت ہے کہ جس کا مستقل رکن اس وقت انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہے، اور یہ ہندوؤں کی وہ متشدد جماعت ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کشمیر میں آر ایس ایس کے وزیر اعظم کے حکم پر کشمیر کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور وہاں پر اس وقت تقریباً 60 سے زیادہ دن ہو چلے ہیں کرفیو نافذ ہے۔ صرف مسلمانوں میں تکفیری نہیں پائے جاتے، دنیا کے ہر مذہب میں تکفیری موجود ہے۔ یہ کہنا کہ صرف مسلمان جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تکفیریت ہے، اور جیسے اسلاموفوبیا کا تذکرہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا تھا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اسلاموفوبیا کی بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ جس طرح اسلاموفوبیا ہے ویسے ہندو فوبیا بھی ہے۔ ہندوازم بھی اپنے عروج پہ جب آتا ہے، جب انتہا پسند ہوتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جو بظاہر سر پہ امامہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے، بلکہ کھڑا ہے وہاں پہ اور تقریر کر رہا ہے، اور اس مجمع سے تقریر کر رہا ہے کہ جو مجمع سارا آر ایس ایس کا ہے، آر ایس ایس کی پہچان ان کا وہ مخصوص لباس ہے جو اورنج کلر کا ہوتا ہے اور یہ سر سے پیر تک اسی میں ہوتے ہیں، اس سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، وطن سے محبت دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے، چاہے وہ جس بھی ملک میں رہتا ہو، اس کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ وطن سے محبت کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہم خود بھی محافظ ہیں، اور جو محافظ ہیں ہم ان کے دست و بازو ہیں، ہم ان کے ساتھ برابر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم انہیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، ہم اس ملک کے دفاع کے لیے ہیں، اور اپنے ملک کے اوپر ہم کسی بھی ملک کو تسلیم نہیں کرتے، کسی ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ کوئی امریکہ ہے یا فرانس ہے یا کوئی بھی۔ ہمارے لیے ہمارا ملک سب کچھ ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر مسلمان کے لیے جس ملک میں وہ رہتا ہے اس سے محبت اس پر واجب ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ملا ہے وطن سے محبت کا اظہار کرتا، بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک شخص جو اپنے آپ کو داعی کہلاتا ہے اس بات کا کہ وہ دین کا ٹھیکیدار ہے اور جنت کا پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ شخص مجمع عام میں خطاب کرتے ہوئے اس قسم کی بکواسیات کرے تو پھر حیرت ہوتی ہے۔
اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری اس بات کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. کہاں تک جھٹلاؤ گے اس بات کو؟ ملا وہ نسل ہے جو ہر دور میں بکاؤ گئی. سب سے سستی ترین بکنے والی شے کا نام ملا ہے. ہر دور میں بکنا، فتوے بیچنا، حکومت میں رہنے کی خواہش، حکومت میں جانے کی خواہش، مال و دولت اور عہدے کی خواہش، اس ملا کی فطرت میں، یہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں. اب یہ ملا کون ہے، کیا اس کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. ہندوستان کا ہے، انڈیا کا ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ اس نے حق بیانی نہیں کی، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو مخالفین جو ہیں وہ اس کو شیعہ مذہب کا عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، غلط بات کر رہے ہیں آپ. اگر یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اس ایک شخص کی گفتگو کی وجہ سے، تو پھر سلمان رشدی جو تھا وہ ملعون اہل سنت تھا. تو کیا وہ سارا کچھ جو کچھ اس نے اسٹینک ورسز میں لکھا وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ تسلیمہ نسرین جس نے کتاب لکھی تھا محمد انکورڈ سٹوری، جس کو شاتم رسول کہا گیا، پوری دنیا میں اس کے خلاف مذمت ہوئی، وہ اہل سنت تھی. تو کیا وہ اہل سنت کا تمام تر عقیدے کی نمائندگی کر رہی ہے؟ اور جب ایسا نہیں ہے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسی ملونہ جو ہے اہل سنت کے ہونے کے باوجود اہل سنت نے کہا کہ اس کا اہل سنت کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اہل تشیع کے بارے میں جب کوئی اس قسم کا خبیث آ کے بکواس کرتا ہے تو اس کو شیعوں کا عقیدہ کیوں بنایا جاتا؟ نہیں ہے یہ شیعوں کا عقیدہ، قطعاً بھی نہیں. جو کچھ اس نے کہا وہ قطعاً بھی شیعوں کا عقیدہ ہے. حیرت اس بات کے اوپر ہے. آپ اس کی میں نے اس کی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پوسٹ کی اپنے اسی پیج کے اوپر ویڈیو. جو صاحبان یاری مدد کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام. و مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اس ویڈیو کو میں آپ کے سامنے دوبارہ پلے کرنے جا رہا ہوں. اس کے ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سنیے گا. میں جس چیز کی بات کرتا ہوں، جس چیز کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو اس کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے. ہم شیعہ اثنی عشری عقائد کے مالک ہیں. ہمارے عقیدے وہ ہیں جو معصوم سے اور قرآن سے لیے گئے ہیں. جو انہوں نے عطا کیا ہم نے آمنا صدقنا کہا. اس کے علاوہ ہم کسی مجتہد کے بنائے ہوئے عقیدے کے، کسی کے فتوے کے، کسی کی ذاتی رائے کے، قیاس کے، یا کسی بھی دوسری چیز کے نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ہر وہ بات کو تسلیم کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ولایت فقیہ کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک غیر ملک کا آئین ہے. وہ ایران کا آئین ہے، وہاں کی پارلیمنٹ نے قبول کیا، وہ وہاں کا انتظامی اسٹرکچر ہے، اس کے ذریعے وہاں کی حکومت چلائی جا رہی ہے. تو وہ ان کو مبارک ہو. وہ چاہے جو مرضی اس کو تسلیم کریں، اس کو ولی الامر چھوڑ کے اس کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ میاں تسلیم کر لیں، ہماری بلا سے ہمیں کیا فرق پڑتا. لیکن وہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ملا جب تقریر کر رہا ہے اس کی باتیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. 2-3 چیزوں کا اس نے بڑا عجیب و غریب اظہار کیا. ایک تو اس نے اپنی تقریر میں جو بار بار جملہ بیان کیا وہ یہ کہ ہندوستان اور ایران کی سرحد ایک ہو جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی اس ملا کی محبت بھی ایران کے ساتھ ہے. یہ اپنے ملک کی محبت میں نہیں بول رہا. یہ نظام ولایت فقیہ کا پیروکار، یہ اسی کے حوالے سے بول رہا. مزہ تو تب تھا کہ یہ حق بولتا، مزہ تو تب تھا کہ یہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بولتا، مزہ تو تب تھا یہ بتاتا کہ وہاں کی کشمیری عوام جو ہے، وہاں کی خواتین کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، کیسے قتل کیے جا رہے ہیں. مزہ تو تب تھا.
یہ نوجوانوں کے قتل کی بات کر کے اور آتنکواد کا الزام پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، جبکہ اسی کے ملک کا کلبھوشن یادو زندہ پکڑا ہوا ہے ہم نے، اور پوری دنیا کے سامنے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہم نے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہم نے کہ حاضر سروس جاسوس کلبھوشن یادو، جس نے اقبالی بیان میں یہ کہا کہ میں حاضر سروس ہوں اور میں کمانڈر ہوں، اور پاکستان میں بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی اور یہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کو شرم نہیں آتی، اس کو غیرت نہیں آئی اس ملا کو یہ بات کرتے ہوئے؟ سنیے یہ ملا کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سنیے۔ ایک طرف بے قصور ماؤں کے لالوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ظالم جابر حاکم نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں، اور یہ RSS کا لباس ہے۔ پاکستان سے آتنکواد بند نہیں ہو، بلکہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے تاکہ آتنکواد بھی ختم ہو جائے اور پاکستان بھی ختم ہو جائے۔ اور یہی ایجنڈا جو ہے یہ RSS کا ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے۔ نعرہ دل کی گہرائیوں سے، ہردے کی گہرائیوں سے لگاؤ تو پتہ چلے گا کہ نعرے کی آواز پاکستان نہیں بلکہ ایران کے بارڈر تک جاتی ہے۔ اور سچ تو میں کہہ رہا ہوں، ارے کچھ دن کے لیے اگر کوئی چیز کسی کو 100 روپے 200 500 دے دیتا ہے تو اسے 6 مہینے کے بعد مانگتا ہے، 1 سال کے بعد مانگتا ہے، 2 سال کے بعد۔ سن 47 میں ہم نے تمہیں اتنی بڑی زمین دے دی کہ آج ہمیں واپس لینے کا حق ہے کہ ہم رات کو 12 بجے تمہیں مارنا شروع کریں اور صبح کا سورج نکلے تو پاکستان ہمارا ہو، ایک بھی آتنکوادی موجود نہ ہو، وہاں کسی کا نام و نشان بھی نہ پڑے۔ میں تو رات کو سوامی جی جب سوتا ہوں تو سنیے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ جملے خاص طور پہ سنیں، ذریعے سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، تو جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے آستھا کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کس دن یہ پاکستان مٹے گا اور ہمارا اور ان کا ایران کا بارڈر ایک ہوگا۔ اور سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا؟ دوبارہ سنیے اس کی گفتگو۔ ہمارا اور ان کا ایران کا بارڈر ایک ہوگا، اور ہم پیدل اور اپنی گاڑیوں سے ایران جائیں گے اور ایران سے عراق جائیں گے، لیکن ابھی تک ہماری تمنا یہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں ایشور سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، یہ پھر سنیے 2019 کا الیکشن ہم لوگ کس سے دعا کر رہا ہے؟ میں ایشور سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں ایشور سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، لیکن ابھی تک ہماری تمنا یہ پوری نہیں پھر سنیں، میں ایشور سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، یہ ایشور اور خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے پہلے یہ ایشور سے دعا کرتا ہے کیونکہ ایشور کا نام اس نے پہلے لیا، پھر خدا سے دعا کرتا ہے۔ یہ کون سے عقیدے کا ملا ہے؟ اس کو تو شیعہ کہنا تو بہت دور کی بات، تو یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ ایشور کون ہے جس کے آگے یہ دعا کر رہا ہے؟ پھر سنیں، نہیں ہوئی ہے۔ میں ایشور سے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ 2019 کا الیکشن ہم لوگ جیت جائیں اور اس کے بعد پاکستان کو ایسا تباہ و برباد کرے کہ نہ ہمارا کوئی نقصان ہو اور پاکستان میں کوئی نہ آتنکوادی رہے نہ پاکستان رہے، زمین تو رہے مگر پاکستان میں کوئی آتنکوادی نہ رہے۔ میں نے اپنی بات کو تمام کیا، یہ کوئی جذبات میں نہیں ہے، میں تو خود دھرم گرو ہوں، میرے باپ دادا پردادا بہت بڑے مدرسے، بہت بڑے ادارے۔ دھرم گرو کہتے ہیں کہ دھرم گرو بنتے ہیں نہ جانے کتنے، 1939 سے لے کر آج تک نوگاما سادات میں بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں کہتا نہیں اس بات کو، وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے دھرم گرو پوری دنیا میں ہیں۔ جنہیں لوگ دھرم گرو مانتے ہیں وہ میرے آبا و اجداد کے، والد کے، دادا کے، پردادا کے سب شاگرد رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ میں کوئی کسی چھوٹے گھرانے سے نہیں ہوں کہ میں آپ کے درمیان کوئی بات کہی چلا گیا، پوری دنیا میں اس بات کو کہتا ہوں۔ سنا آپ نے، وہ اپنے خاندان کا حوالہ دے رہا ہے، دھرم گرو یعنی آیت اللہ، یہ آیت اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے خاندان میں آیت اللہ موجود ہے، بڑے بڑے حجت الاسلام والمسلمین موجود ہیں۔ ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، تمنا یہی ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک میں جانے کے بعد تقریر کے لیے سوتا ہوں تو رات کو دل میں یہی سوچتا ہوں کہ پروردگار یہاں آ تو گئے، آب و دانہ تو ملے، مگر موت ہندوستان کی دھرتی کے اوپر ملے، مرے تو ہندوستان میں جا کے مرے، کسی دوسرے ملک میں موت نہیں آنا چاہیے۔ آئیے بات ختم ہو گئی، ہم ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن جوانوں نے ہمارے ملک کے لیے ہماری عوام، یہ جو تصویر ہے جس کے آگے کھڑا ہو کے یہ تقریر کر رہا ہے، یہ مورتی ہے، اور ہندوؤں میں یہ بھارت ماتا کی مورتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھارت
माता की मूर्ति के आगे खड़ा होकर तकलीफ हमारे कर इस रहा है। संसार के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, हिंदुस्तान के तहफ्फुज के लिए। और 2-3 नारे आपसे लगवाता हूँ, बड़े फिर सुनिएगा। सोता हूँ तो मैं अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने आस्था की वजह से कहता हूँ कि अल्लाह, किस दिन ये पाकिस्तान मिटेगा और हमारा और इनका, ईरान का बॉर्डर एक होगा और हम पैदल और अपनी गाड़ियों से ईरान जाएंगे और ईरान से इराक जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी तमन्ना ये पूरी नहीं हुई है। मैं ईश्वर से और खुदा से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, ये 2019 का इलेक्शन हम लोग जीत जाए और इसके बाद पाकिस्तान को ऐसा तबाह जी, गुफ्तगू सुनी आपने। उसकी पूरी गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा जिक्र ईरान का, कि हम ईरान जाएं, हमारी ये ख्वाहिश है, हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान जो है पाकिस्तान ना हो, हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है वो उससे मिल जाए, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, इसका नारा लगाया आरएसएस ने, जिसका नुमाइंदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है। सवाल इस मुल्ला के किरदार पे है। ये क्या कह रहा है? ये मुसलमान है। लोग इसको शिया बना के और शियों का अकीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुनाफरत फैले। क्या ये शिया? क्या ये मुसलमान है? तो जो शख्स ईश्वर और खुदा से मांग रहा है, ईश्वर से मांग रहा है, कौन सा मुसलमान है जो ईश्वर से मांगता है? जिसका अकीदा ईश्वर और अल्लाह दोनों को मिला के करता हो, जो खुद मुशरक है, उसको ये कहना कि जी ये शिया अकीदा है, कितनी गलत बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि सलमान रुश्दी सुन्नी था, अहले सुन्नत से था, उसने स्टैनिक वर्सेस किताब लिखी, तो इसका मतलब हमने तो ये नहीं लिया कि वो अहले सुन्नत का अकीदा है। तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद ऑन कवर स्टोरी लिखी, किताब लिखी, गुस्ताखी की, हमने तो नहीं कहा कि ये अहले सुन्नत का अकीदा। तो फिर इस शख्स को शियों का अकीदा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, बिलखसूस पाकिस्तानी शिया, असना, अशरिया, इमामिया सोए हुए नहीं हैं, ये जागे हुए हैं। इस जैसे मुल्ला हर दौर में बिकते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी करार देके कत्ल देने का फतवा इन्हीं जैसे हरामजादों ने दिया था। ये काजी शुरै की नस्लों में से हैं। इनका मतमय नज़र सिर्फ अपना पेट, अपनी रोटी और हुकूमत में अपना ओहदा और पैसे में अपना हिस्सा है। इनका दीन और मजहब से क्या ताल्लुक? ये मुल्ला जो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे सस्ती तरीन जिन्स है बिकने वाली, आपके सामने है। इंतहाई सख्ती के साथ तरदीद करता हूँ मैं इस शख्स की बकवासियात की बतौर शिया अकीदा। ये शिया अकीदा नहीं है। हमसे पूछे शिया ने हैदर करार, असना, अशरिया, इमामिया का, पाकिस्तान का अकीदा क्या है? हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और कुरान के पाबंद हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी तारिकुम फ़िकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत और ऐलान गदीर के ऊपर जो मौलायत सरकार अमीर कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ऐलान किया था, हम उसके पाबंद हैं। हम उनके बाद किसी मुफ्ती को नहीं मानते, हम किसी मुज्तहिद को नहीं मानते, हम किसी के फतवे को नहीं मानते, हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के पाबंद हैं। ये है हमारा अकीदा, शिया ने हैदर करार, असना, अशरिया, इमामिया का अकीदा। हमारी पहचान शुरू से या अली मदद, अलीउन वलीउल्लाह, लब्बैक या हुसैन और अल अजल या इमाम ज़मान, ये हमारी पहचान रही है, यही रहेगी। हम नहीं किसी नई चीज़ को तस्लीम करने वाले और ना ही मानते हैं। इसलिए ये मज़मूम कोशिशें बंद करो, इसे बिल्कुल भी शिया अकीदा बनाने की कोशिश ना करो। मेरी ये वीडियो हर जगह पे वायरल करें, बिलखसूस
ان پیجز کے اوپر جہاں پر اس کی ویڈیو کو شیعہ عقیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخص کا شیعت تو کیا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پلہ ہے جس کو ہڈیاں ڈالی ہیں RSS نے، ہندوستان کی حکومت نے، اور یہ پلہ وہ ہڈیاں چوس کے وہاں پہ بکواس کر رہا، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں۔ بڑی خواہش ہے ملاؤں کی، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان سے لے کے اور ایران کے بارڈر تک بیچ میں کچھ نہ ہو، ہم یہاں سے ایران کے بارڈر پہ جائیں اور عراق چلے جائیں اور یہ چلے جائیں وہ چلے جائیں۔ جس طرح اکھنڈ بھارت کا خواب کسی نے دیکھ رکھا ہے، ویسے ہی ولایت فقیہ کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب بھی کسی نے دیکھ رکھا ہے۔ انہیں سرحدوں سے بڑی تکلیف، وہ چاہتے ہیں کہ سرحدیں رہیں یا نہ رہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے دیکھ لو، ہم اپنے ملک کے اوپر کسی بھی قسم کی یلغار کو برداشت نہیں کرتے، نہ ہندوستانی ملا کی نہ ایرانی ملا کی، کسی کی بھی۔ 10 منٹ کے بعد اب دوبارہ لائیو آتا ہوں اور پھر گفتگو کروں گا جو آپ نے 1-2 سوال نیچے کیے ہیں اس کے حوالے سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی ایک شخص کی گفتگو کو پوری قوم کا مزاج نہیں سمجھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی تمہارے گلے میں پڑے گا۔ باز آ جاؤ ان حرکتوں سے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کی حرکت جو ہے اس کی وجہ سے ساروں کو متعون کیا جا سکے۔ ہم اسے کھلا اعلان برات کرتے ہیں، یہ قطعاً شیعہ عقیدے کا ترجمان نہیں ہے۔ وہ ایک ہندوستانی کتا ہے اور وہ ہندوستان کے لیے ہی بول رہا ہے، وہ RSS کا پالا ہوا پلہ ہے، ان کی ہڈیاں کھا کے انہی کے لیے بول رہا، وہ مذہب کی بات کر ہی نہیں رہا، اس کے پورے جملے میں کہیں پہ مذہب کی بات نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں اور پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج المنتقم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔